کون سی 1 نمبر جماعت کہاں جائیں گی؟ 1 نمبر جماعت رحمت میں جائیں گے انشاءاللہ. 2 نمبر 3 نمبر 3 نمبر کسی جماعت ہے قبا؟ 4 نمبر قبا جائیں گے. 3 نمبر اقصا. 3 نمبر میں کون کون ہے؟ اس میں استاد کون ہے؟ دعویٰ ہاتھ نہیں اٹھانا کبھی. اس میں استاد کون ہے؟ 3 نمبر میں حفیظ اور اتصال. اقصا میں جائیں گے جماعت. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھو الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم و احسان ہے کہ ہم ایک بہت اونچی محنت میں نکل رہے ہیں. اور یہ محنت جو ہے یہ نبیوں والی ہے، یہ کار نبوت ہے. تو اتنے اونچے کام میں اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اس کی فضیلت کے اندر فرمایا کہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام نکلنا دنیا اور معافیہ سے بڑھ کر ہے. اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہوگا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں اللہ ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی اللہ دعائیں قبول کرتے. تو یہ اتنا اونچا راستہ ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی لیے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک جماعت بنی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے گئے. کہا کہ یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور یہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان آپس میں مشورہ کر کے جس کو بھی امیر طے. اب تینوں کا شہید ہونا تو طے ہو گیا. تو جمعہ کا دن تھا اور فجر کی نماز کے بعد روانگی کی بات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو روانہ کر. جب جماعت روانہ ہونے لگی تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور میرا شہید ہونا تو طے ہے، کیوں نہ آخری نماز مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر اتنی بڑی جو ہے فضیلت لے کے چلا جاؤں. میرے پاس تیز سواری ہے، جمعہ پڑھ کے نکل جاؤں گا اور شام تک جماعت میں شریک ہو جاؤں گا. یہ سوچ کر رک گئے. کوئی دنیا کا تقاضا نہیں تھا اور کوئی دنیا کے کام کے لیے نہیں رکے تھے، بلکہ اتنی بڑی فضیلت لینے کے لیے رکے. اب جمعہ کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا خطبہ پڑھتے ہوئے، تو نماز کے بعد بلایا اور کہا کہ ہم نے آپ کو روانہ کیا تھا اور آپ یہاں نظر آ رہے. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی دنیا کے تقاضے کے لیے نہیں رکا،
بلکہ ایک بات میرے دل میں تھی کہ آپ کے پیچھے آخری جمعہ مسجد نبوی کے اندر پڑھ کے چلا جاؤں۔ اس فضیلت کو لینے کے لیے میں رکا تھا، اور ابھی جمعہ پڑھ کے انشاءاللہ نکلوں گا اور شام تک جماعت کے اندر شریک ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے نکلنے میں تمہارے میں اور جماعت میں کتنا فرق ہوا؟ کہا کہ کچھ نہیں، آدھا دن کا فرق ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آدھے دن کی فضیلت کل حشر کے میدان کے اندر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جماعت 500 سال پہلے جو ہے جنت میں داخل ہوگی، اور تم 500 سال بعد میں جنت میں داخل ہو۔ آدھے دن کی یہ فضیلت، حالانکہ تقاضا جو ہے کوئی دنیا کا نہیں، اتنی بڑی فضیلت لینے کے لیے رکے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتلائی، اور یوں فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اگر اس وقت میں اللہ تمہیں پورے دنیا کا مال دے دے اور پورا مال تم اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، تب بھی اس جماعت کی برابری نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اتنے اونچے راستے میں اللہ نے ہمیں نکالا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو صحیح کریں۔ ہم کیا کریں؟ اپنی نیت کو صحیح کریں کہ ہم جو ہے سیکھنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہر ایک کی نیت سیکھنے کی ہو۔ ہاں، سیکھنے کے ارادے سے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے، اور اگر سکھانے کی نیت سے جائیں گے تو کہا کہ برتن اگر پہلے سے بھرا ہوا ہے تو اوپر سے کچھ ڈالا نہیں جائے گا، اگر برتن خالی ہوگا تو کچھ نہ کچھ اندر ڈالا جائے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ملک کے مشورے میں فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نظام الدین آیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، تو اس وقت میوات کے جوڑ چل رہے تھے، جیسے ہمارے سینٹر کے جوڑ چلتے ہیں ایسے میوات کے جوڑ چل رہے تھے۔ تو ایک جماعت میرے ساتھ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، اور چند جوڑ کے لیے کہا کہ یہ جماعت ان جوڑوں میں چلی جائے۔ اب میں جب جماعت لے کے نکلنے لگا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت آپ نے تو جماعت بنائی ہے اور یہ جوڑوں کے لیے جانا ہے۔ بولے کیا نیت لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ جوڑ سنبھالنا ہے، مجلسیں ہوں گی، جیسے آج ہم لوگ بھی جاتے ہیں سینٹر کے جوڑ پر مجلسیں سنبھالنے کے لیے، تو مجلسوں کو سنبھالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب اگر سنبھالنے کی نیت سے جا رہے ہو تو اللہ انہیں تو سنبھال لیں گے، لیکن تم پھسل جاؤ، اور اگر سنبھلنے کی نیت سے جا رہے ہو تو اللہ انہیں بھی سنبھالیں گے اور تمہیں بھی سنبھالیں۔ تو ہمیشہ جو ہے سنبھلنے کی نیت سے جانا ہے، چاہے ہم کتنے ہی پرانے ہو جائیں، کتنے ہی ذمہ دار ہو جائیں، جب بھی جو ہے بستر اٹھائیں گے تو نیت سیکھنے کی ہوگی۔ نیت کیا ہوگی؟ سیکھنے کی ہوگی، کیونکہ سیکھنے والا ہمیشہ نوازا جاتا ہے۔ سیکھنے والا جو ہے ہمیشہ نوازا جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو ہم صحیح کریں۔ دوسری بات جو ہے کہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا کہ جب آدمی کسی نعمت کی شکر گزاری قدردانی کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے تو اللہ محروم کر دے۔ اس کے لیے جو ہے ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہو۔
یعنی قدردانی کا جذبہ ہو. اور اس کام کی شکر گزاری کیا ہے؟ زبانی شکر نہیں ہے بلکہ عملی شکر ہے. اور عملی شکر کیا ہے؟ کہ وقت کا صحیح استعمال کرنا، یہ عملی شکر ہے. ہاں، جیسے مثال کے طور پر کوئی ہمارا دوست عمرے سے آیا اور ہمارے لیے بہت نفیس ٹوپی لے کر آیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے وہاں سے پسند کر کے لایا. اور بڑی نفیس خوبصورت ٹوپی تھی. ہم وہ ٹوپی ہاتھ میں لے کے خوب اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اسی کے سامنے اپنے جوتے نکال کر ٹوپی سے پوچھ رہے ہیں. یہ قدردانی ہے؟ بولو. اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ زندگی میں کبھی تحفہ نہیں دے گا. زبان سے شکر ادا مت کرو، بس اپنی ٹوپی نکالو اور اس کی ٹوپی پہن. اب اس کا دل خوش ہو جائے. اس کا دل کیا ہوگا؟ اور جب بھی دیکھے گا دل سے دعا نکلے کہ بھئی میرے تحفے کو اس نے صحیح استعمال کیا. ایسے فرمایا کہ وقت کا صحیح لگانا یہ اس کام کی قدردانی ہے. ہاں، اس کے لیے فرمایا کہ دوسری بات ہمارے اندر یہ ہو کہ شکر گزاری کا جذبہ. نکلتے وقت میں بالکل پکی نیت کریں کہ ہمیں جو ہے وقت صحیح لگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ وقت جو ہے ذرا بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو. ہاں، اس کے لیے شکر گزاری کے ساتھ میں نکلنا ہے. اور پھر یوں فرمایا کہ نکلتے وقت میں جب یہاں سے نکلیں گے تو پھر دعا پڑھ کے نکلیں گے. کیا کریں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم بک اصول و بک احول و بک اسید کا کے دعا پڑھ لیں گے. مسجد سے نکل اپنا اپنا سامان لیں گے. ہر ایک اپنا سامان لے لے. بیت المال کا اگر سامان ہے تو ہر ایک کا جذبہ یہ ہو کہ میں اسے اٹھاؤں، میں اسے لوں. ہاں، سامان دیکھ لیں. ہر ایک کی ضرورت کی چیز اس کے ساتھ میں ہو تاکہ کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے. پھر مسجد سے باہر نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. یہ دعا پڑھ لیں. مسجد سے داواں پاؤں بایاں قدم باہر نکالے، پھر سیدھا قدم باہر نکالے. جوتے پہنتے وقت میں بسم اللہ کہہ کے سیدھا پیر پہلے ڈالے اور داواں یعنی بایاں پیر بعد میں ڈالے. پھر جب چلیں گے تو اب سواری پر جا رہے ہیں تو سواری کی 7 آداب یعنی سنت کو یاد رکھنا ہے. ہمیشہ اس کو یاد رکھیے کہ 7 آداب ہیں. کہا کہ سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کے سیدھا قدم اندر ڈالیں. اندر جانے کے بعد الحمدللہ کہیں گے. جب سواری شروع ہو جائے تو شروع ہونے کے بعد دعا پڑھیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر. پھر ایک چھوٹی سی دعا ہے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ 6 ہو گئے. اور آخری سنت مسکرائیں گے. کیا کریں گے؟ مسکرائیں. مسکرانا سنت ہے. آسمان کی طرف، ساتھی کی طرف دیکھ کے مسکرانا سنت نہیں. یہ ایسی بہت ساری باتیں، اضافی باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہم پوری کاکے جو ہے صحیح بات کو سامنے رکھنا ہے. سنی سنائی بات کبھی نہیں کرنا. جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ بات سنت یا شریعت سے ہے تو اس سے لینا ہے، ورنہ کوئی بھی بات کوئی بھی کرے تاکہ اسے لینا نہیں. ہاں، اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے لیے صرف مسکرانا سنت ہے. سنت کیا ہے؟ نہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا سنت ہے، نہ ساتھی کی طرف دیکھنا ہے، بلکہ مسکرانا سنت. اب سواری چل رہی ماشاءاللہ. اب ہمیں جو ہے اپنے رخ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں جو ہے کہا کہ کوئی ہنسی مذاق چیشٹا مسکری نہیں کریں، دنیا کی باتیں نہیں کریں. جہاں اس کام کے فضائل ہیں وہاں بے اصولی کے نقصانات بھی ہیں، بہت اس کے اثرات پڑتے ہیں. یہ کام ایسا ہے کہ اگر اصول اور آداب کے ساتھ ہوگا تو سالوں کے بعد آنے والی خیر اللہ لمحوں کے اندر لائے.
اور اگر اللہ نہ کرے اگر اصول اور آداب کا لحاظ نہیں ہو رہا تو پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ سالوں کے بعد آنے والی شر اللہ لمحوں کے اندر لائے. جہاں فائدے زیادہ ہیں وہ اس سے نقصانات بھی زیادہ ہیں. اس کے لیے کوئی ہنسی مذاق چیشٹا مسکری دنیا کی باتیں نہیں کریں، بلکہ سیکھتے سکھاتے ہوئے ذکر فکر کے ساتھ کاکے سفر کریں. اب جیسے بستی قریب آ گئی نظر آ رہی ہے، اگر خود کی سواری ہے تو سواری کو تھوڑا سا روک دے، سواری کو روک کر فرمایا کہ دعا کرنا ہے بستی نظر آتے ہی. یا تو سنت دعائیں ہیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلیہ الینا. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پھر منزل کی دعا ہے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. باقاعدہ فضائل ہے اس کے، ایک ایک دعا کے فضائل ہیں. کہا کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اگر سواری بستی میں داخل ہو گئی تو مسجد میں جانے سے پہلے سامان کو اچھی اتار لیں. اتارنے کے بعد بیچ میں سامان رکھ کے چاروں طرف سے ساتھی کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد اپنے پورے ساتھی ہے کیا نہیں دیکھ لیں، 10 ساتھی 12 14 جو رہیں گے، کہا کہ دیکھ لیں پورے ساتھی ہیں کیا نہیں. دیکھنے کے بعد ایک ساتھی بستی میں داخل ہونے کی نیت کو دہرا دے. کیا کریں کہ ہم اس بستی میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ فرمایا کہ جماعت بستی میں داخل ہوتے وقت میں جو نیت لے کر جائے گی بستی پر اسی کے اثرات پڑیں گے. نیت کے بہت اثرات پڑتے ہیں. ہم سنتے رہتے واقعات میں ماشاءاللہ کہ کہاں کہاں تک موسم پر پھلوں پر تک نیت کے اثرات پڑتے ہیں. اس کے لیے ایک ساتھی نیت دہرا دے، کیونکہ ہر ساتھی کی نیت صحیح ہونا ضروری ہے. کہا کہ اس کا اثر کیسے پڑتا ہے. پہلے ہم چھوٹے تھے اس وقت میں یہ ضلع کے اندر ایک دائمی جماعت چلتی، 50 سال پہلے کی بات ہے، 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئی. تسلسل والی جماعت کہتے تھے اسے. یہ جماعت ایسے پیدل ضلع میں چلتے رہتی تھی، جس کا وقت ہو گیا اس میں سے نکلتے تھے، باقی اس میں چلاتے. ایسے ایک ہی جماعت پورے ضلع کے اندر چلتے رہتی تھی، دائمی جماعت اسے کہتے، تسلسل والی. تو جماعت چل رہی تھی اور گرمی کا زمانہ تھا اور دیہاتوں میں اس وقت پانی بالکل نہیں ملتا تھا. تو پھر ایک ہفتہ ہو گیا کہ نہ نہانے کی نوبت آئی نہ کپڑے دھونے کی نوبت آئی، اور گرمی بڑی سخت. تو ایک بستی میں جا رہے تھے، پتہ چلا کہ وہاں ڈیم ہے اور وہاں پانی پانی بھرپور ہے. پانی کیا ہے؟ بھرپور پانی ہے. تو ساری جماعت والوں نے نیت کی کہ وہاں جا کر خوب کپڑے دھوئیں گے اور خوب نہائیں. سب نے نیت. اب جیسے بستی میں داخل ہوئی جماعت، تو جب بھی بستی میں جماعت داخل ہوتی تھی، پہلے پیدل جماعتیں چلتی تھی، تو جیسے بستی میں گئے تو بچے باہر کھیلتے رہتے تھے، تو دیکھتے کہتے اللہ والے آ گئے، اللہ والے آ گئے. یہ ہوتا تھا اس زمانے میں، بچے چلاتے تھے. لیکن آج کیا ہوا؟ آج ترتیب یہ ہوئی کہ جیسے جماعت بستی میں داخل ہوئی کہ بچوں نے چلانا شروع کیا کہ دھوبی آ گئے، دھوبی. حقیقت والا واقعہ یہ، بالکل حقیقت ہے یہ. دھوبی آ گئے، دھوبی آ گئے، دھوبی آ گئے. اب مشورے میں بیٹھے. مشورے میں بیٹھنے کے بعد میں کہا کہ امیر صاحب نے مذاکرہ کیا کہ بھئی آج یہ ترتیب کیوں بدل گئی؟ ہمیشہ بچے کہتے تھے کہ اللہ والے آ گئے اور اب کہہ رہے ہیں کہ دھوبی آ گئے. تو امیر صاحب نے سب کی نیت کا جائزہ لیا، تو ہر ایک کی نیت یہ تھی کہ خوب کپڑے دھوئیں گے، خوب نہائیں گے. تو امیر صاحب نے کہا کہ واقعی میں اسی کے اثرات بچوں کے تک پڑے ہیں کہ بچے تک کہہ رہے ہیں کہ دھوبی آئے. تو جماعت جو نیت لے کے جائے ویسے ہی کام کر کے آئے، جو ہماری نیت ہوگی. اس کے لیے 3 نیتیں کرنا ہے. کتنی نیتیں کرنا ہے؟ ایک ساتھی کھڑے رہ کر 3 نیتیں دہرانا ہے، اور یہ روزانہ بدل بدل کے. جب مسجدیں جب بدلیں گی، چلنے کی جماعتیں وغیرہ اس کے لیے ہے کہ ہمیشہ بدل بدل کے ساتھیوں کو استعمال کرنا ہے. کیونکہ ہمارے کام میں کسی کو اسپیشلسٹ نہیں بنانا ہے
کسی عمل کا بھی کوئی اسپیشلسٹ نہیں، ہر ساتھی ہر عمل میں سے گزرے گا، ہر ساتھی کیا کرے گا، ہر عمل میں سے گزرے، اس کا ذہن میں رکھنا، اسپیشلسٹ نہیں بنانا ہے ورنہ مزاج بگڑ جاتا ہے۔ یہ بیان والا ساتھی، یہ کہا کہ تعلیم والا ساتھی، یہ خدمت والا ساتھی، یہ متکلم والا ساتھی، ہر عمل میں سے ہر ایک کو گزارنا ہے، اس کو ہمیشہ ذہن پہ رکھیں۔ اب ایک ساتھی نیت دہرا دے، 3 نیتیں کرانا ہے۔ کتنی نیتیں؟ سب سے پہلی نیت یہ کرانا ہے کہ جو ہے اس بستی میں ہمارا وقت صحیح لگے۔ پہلی نیت کیا کرانا ہے؟ ہمیں وقت، اور یہ قابو میں آیا تو آگے کا سارا قابو میں آتا۔ پہلی نیت یہ کرانا ہے کہ اس بستی میں ہمارا وقت صحیح لگے۔ دوسری نیت یہ کرانا ہے کہ اگر یہاں مسجد و جماعت بنی ہوئی ہے تو اس کی سطح کو اونچا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہماری محنت سے تھوڑی سطح آگے چلی جائے۔ ہاں، اگر نہیں بنی ہے تو مسجد وال جماعت بنائیں گے۔ ہاں، اور تیسری نیت یہ کرانا ہے کہ جیسے ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لے کر نکلے ہیں، اسی طرح کہا کہ اس مسجد سے اور اس بستی سے نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ ہاں، اب نکلے نہ نکلے یہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہماری نیت یہ ہوگی، یہ 3 نیتیں کرانا ہے۔ اور 3 نیتیں کرانے کے بعد ایک ساتھی دعا کر لے۔ کیا کر لے؟ ایک ساتھی دعا کر لے، اللہ سے مدد مانگ لے، اپنی کمزوری کو، اپنی بے کسی کو، اپنی ضعیفی کو اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ ہم نے نیت تو کی ہے لیکن اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، اللہ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، اس کے لیے خوب اللہ سے مدد لینا ہے، مدد مانگنا ہے۔ اس کے بعد اپنا اپنا سامان لے کر کہا کہ اب مسجد کے اندر داخل ہونا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے پہلے بایاں جوتے جو ہے چپل باہر نکال، بایاں کیا کریں گے؟ داوا پاؤں، اور پھر سیدھا پاؤں نکالنا ہے۔ ہاں، وہ جو چپل پر رکھنے کا مسئلہ ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں آگے گندگی نہیں ہے۔ ہاں، کہا کہ جو ہے آگے گندگی ہے تو پیر جوتے پر رکھیں گے، ورنہ اگر صاف ہے تو جوتے پر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ذہن میں رکھے، سنت نہیں ہے یہ۔ ہاں، اس کو خیال میں رکھے۔ ہاں، پہلا داواں پاؤں نکالے، پھر سیدھا پاؤں نکالے۔ اس کے بعد میں مسجد میں اندر جاتے وقت میں کہا کہ دعا پڑھ کے جا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب و رحمتک۔ اندر داخل ہو جا۔ اندر آنے کے بعد کہا کہ اعتکاف کی نیت کر، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اور پھر اور ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا جب مسجد میں آنے کے بعد پڑھیں گے تو اب شیطان جو ہے مایوس ہو جائے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے شیطان کا بس ہمارے اوپر نہیں چلے، اس کے لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ پھر سامان اپنا لگا دیں۔ سامان کیا کریں؟ دیکھ دیکھ کے بھی کہاں رکھنا ہے سامان کو۔ اگر الگ کمرہ ہے تو کمرے میں رکھے، ورنہ مسجد کے سامنے کے حصے میں چھوٹی جگہ پر سامان لگا دیں۔ ایسا پھیلا کر نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، بالکل ایک کے اوپر ایک ایسے لگا کر سامان ایک کونے میں لگا دیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیں۔ اس کے اوپر کیا کریں؟ چادر ڈال دیں۔ چادر ڈالتے ٹائم اس کے اوپر کوئی تصویر نہ ہو یا گندی چادر نہ ہو۔ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، صاف صفائی کا اہتمام کرے، تصویر والی چادر نہ ہو، سب کی نمازیں خراب ہو جائیں گی۔ ہاں، اس کے اوپر کوئی ایڈورٹائز نہ ہو، ہاں کوئی جو ہے جاہرات نہ ہو، ایسی چادر اس کے اوپر ڈالیں۔ بیگ لیتے وقت، سامان لیتے وقت میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ کوئی جو ہے ایسا ایڈورٹائز اس کے اندر نہیں، کیونکہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلتے وقت میں جو چیز ہم لے کے چلیں گے وہ چیز چلیں۔ اب سینکڑوں روپے خرچہ کر کے جا رہے ہیں اور جو ہے گٹکا کی اور اس کی اور اس کی، بعض مرتبہ مہالکشمی چائے کی تھیلی لے کے اس میں جو ہے اس کی تصویر ہے اور وہ سامنے رکھیں مسجد کے اندر۔ ہاں، کتنی بری بات ہے۔ اس کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ کوئی ایسی بیگ یا ایسا تھیلا، ایسی جو ہے چیزیں ہمارے ساتھ میں نہ ہو۔ اب سامان لگا دیا، لگانے کے بعد کہا کہ جو ہے اگر وضو یا جو ہے ضرورت کے لیے جانا ہے تو جلدی سے جا کر آ جائے، ورنہ وضو کے ساتھ میں رہنا اچھا ہے۔ جاتے جو ہے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔
2 رکعت تحت الوضو کی اور 2 رکعت تحت المسجد کی۔ اشراق کا چاشت کا اگر وقت ہے تو اسی کے ساتھ دونوں نیت کر سکتے ہیں، ہاں دونوں کا ثواب انشاءاللہ ملے۔ ہاں تحت المسجد کے ساتھ چاشت کی بھی نیت کر لیں، اس کا دونوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور نماز پڑھنے کے بعد اب وہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے جب تک ہمیں بلایا نہیں جاتا، مشورے کے لیے جب تک بلایا نہیں جاتا، جس جگہ میں نماز پڑھی ہے ادھر ہی بیٹھ کر دعائیں کریں۔ کیا کریں گے؟ دعائیں کریں۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد پہلی جو دعا ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، خوب جو ہے پوری امت کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرے، جس بستی میں آئے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، کہ اللہ ہم سے کام لینے کے فیصلے فرما، جس نیت سے آئے اللہ آسان فرما، خوب اللہ سے دعائیں کریں، ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کام آسان کریں۔ ایک مرتبہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم لوگ جو ہے میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امیر تھے، اور ہماری جماعت بھٹکل گئی، جب بھٹکل گئی تو شاذلی مسجد جو ہے مرکز ہے، مرکز میں گئے تو ساتھی جو ہے میرا وضو تھا، اس کے لیے میں نے نماز کی نیت باندھ لی، باقی ساتھی وضو کرنے کے لیے گئے، وضو کر کے میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ آئے، دیکھا میں نماز پڑھ کے سامنے کتاب دینی رکھی ہوئی تھی، میں نے کتاب لے کے مطالعہ شروع کر دیا، تو امیر صاحب آئے اور کہا کہ مولانا نماز پڑھ لی، کہا کہ الحمدللہ، دعا کی، کہا کہ دعا تو نہیں کیا، تو مولانا میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مولانا اگر تھوڑی دعا کر لیتے کہ اللہ اس بستی کے اندر اللہ کام کو زندہ فرما، اللہ یہاں پر عملہ کھڑا فرما، تو جب تک انشاءاللہ یہاں کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ اس کے اندر تمہارا بھی حصہ رہے، اس کے لیے یہ وقت دعا کا ہے، اس کے لیے دعا میں لگو۔ ہاں تو اس کے لیے فرمایا کہ اس وقت میں خوب دعا کرنا، اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کے بعد مشورے کے لیے بلائے جائے تو سارے ساتھی مشورے میں آ جائیں، کیا کر لیں؟ مشورے میں فوراً کیسے بلایا جائے، فوراً مشورے میں آ جائے، ادب کے ساتھ میں پورا ہلکا لگا کے بیٹھ جائے۔ اب مشورہ ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشورہ ہوگا۔ مشورے میں تھوڑا سا مشورے کے آداب ہو جائے، مشورے کی کیا ہوگا؟ آداب ہو جائے، اور مشورے کے آداب کے اندر ایک چیز جو ہے ہاں جو چل رہی ہے کہ بھی 2-3 باتیں وہی بولتے رہے کہ مشورہ اللہ کا حکم ہے، اور جو ہے نبی کی سنت ہے، اور صحابہ کا عمل ہے، ہاں، اور مشورے کے پہلے مشورہ نہ کرے، مشورے کے بعد مشورہ نہ کرے، اور مشورے میں عورتوں کو امیر نہ بنائے۔ اب یہ فکس جملے بولتے ہیں، ہاں، حالانکہ یہ جو ہے یہ شروع کے اندر جو ہے سکھانے کے لیے، جیسا بچہ آتا ہے تو الف با تا سا پڑھاتے ہیں، ایسے شروع میں ہے، تو اس کے لیے جتنے بھی پرانے ہو گئے تو ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ تو مشورے میں عورتوں کو امیر، بچوں کو امیر نہ بنائے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، یہ تو کیونکہ بعض مرتبہ عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں، مستورات میں جب ایسی باتیں جاتی ہیں تو مستورات بعض مرتبہ ناراض ہو جاتی ہیں، کیوں بار بار کیوں اس کو بولتے ہیں؟ ہاں، ایک مستورات بڑی قربانی والی مستورات رہتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے شریعت کا ہے، لیکن اس کو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کے لیے مشورے کے اندر ہمیشہ یاد رکھنے، ہر عمل کے اندر سب سے پہلے اس کی اہمیت بتانے، اس کے بعد اس کی فضیلت، اس کے بعد بھی اس کا مقصد اور نیت، جو مقصد رہتا ہے وہ نیت رہتی، اس کے بعد اس کی محنت کی ترتیب، اور آخر میں اس کا پرہیز۔ آخر میں کیا؟ اس کا پرہیز بتانے، ہمیشہ یاد رکھنے کا۔ تو مشورے کے اندر جو ہے کہا کہ اہمیت کے اندر 4 باتیں، اہمیت کے اندر صرف پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ سب سے پہلے مشورہ اللہ کا حکم ہے سمجھانے کا، ہاں، اس کے اندر چائے چھننے کی مثال دے سکتے ہیں کہ ہر دعوت کا کام مشورے میں لائیں گے تو چھنی کا کام کچرے کو پکڑنا رہتا ہے، ایسے ہمارے اگر رائے کے اندر کوئی کچرا ہوگا تو انشاءاللہ صاف ہو کے رائے انشاءاللہ نکلے گی۔ اس کے لیے جب بھی چاہے کتنا ہی بڑا ذمہ دار کیوں نہ ہو اور کتنی بھی اچھی رائے نہ کیوں نہ ہو، مشورے میں سے اسے گزارنا ہے۔ مشورے میں سے اگر نہیں گزاریں گے تو رائے کتنی بھی اچھی ہوگی لیکن فرمایا کہ امت میں نہیں چلے گی، امت میں دراڑیں پڑیں گی۔ کیا پڑیں گی؟ ہاں، اگر زبردستی چلائیں گے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے مشورہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری بات، مشورہ ہمیشہ جزیات پر ہوگا، کلیات پر نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھنے آئے۔
اس کی تفصیل بھی جو ہے بول سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے جیسے مشورے کے اندر، جیسے انسان کی بدن کے اندر کاکے سر کا درجہ ہے، ایسے مشورے کے اندر، کام کے اندر مشورے کا درجہ ہے۔ بغیر سر کے انسان نہیں، ایسے بغیر مشورے کے کام نہیں۔ ہاں، اور چوتھی بات اہمیت کے اندر کہ مشورے سے اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے کہ اللہ کے منشا کے خلاف بھی ہو گیا تو آنے والے شر سے اللہ امت کی حفاظت کریں گے۔ اس میں بدر کا واقعہ بول سکتے ہیں، 70 قیدی جمع ہوئے تھے، ہاں، اور اس پر مشورہ چلا، ہاں، کہا کہ اللہ کا منشا تھا الگ، جو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، ہاں، تو لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو یہ 4 اہمیت سامنے رکھنے کا۔ اب اس کی فضیلت ہے، فضیلت کے اندر سب سے پہلے مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہو، یعنی شرمندہ کبھی نہیں ہوگا، اسے پچھتانا نہیں پڑے۔ دوسری فضیلت کی مشورے سے امت میں جوڑ پیدا ہوگا۔ مشورے سے کیا ہوگا؟ مشورہ امت کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، امت میں جوڑ پیدا ہوگا۔ اور تیسرے مشورے سے جتنی بھی باتیں طے ہوں گی، مشورے میں بیٹھنے والے ایک ایک ساتھی کو اللہ اس کا اجر دیں گے۔ اس پر اذان کا واقعہ بول سکتے ہیں، اذان جو مشورے سے ملی ہے، ہاں، اس کو بول سکتے ہیں، ہاں، اس کے اندر۔ تو یہ 3 باتیں جو ہے فضائل کے اندر۔ اس کے بعد اس کا مقصد اور نیت مشورے کی، تو اس کی نیت کیا ہے کہ میری اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی زندگی میں اللہ کا دین اور اللہ کی دین کی محنت کیسے زندہ ہو جائے، تاکہ یہ مشورے کی نیت ہے، ہاں، اور اس کا مقصد بھی ہے، ہاں، اس کو سامنے رکھنے کا۔ اس میں تالاب کی مثال دے سکتے ہیں کہ بہت بڑا تالاب ہے، کونے سے بکٹ پانی نکالیں گے تو کونے میں گڑا نہیں ہوگا، ایک بکٹ پانی ڈالیں گے تو کونے میں جمع نہیں ہوگا، بلکہ پورے تالاب پر اثر پڑے۔ ایسے ہم یہاں مشورہ کر رہے ہیں، اس کے اثرات اللہ عالم کے اوپر ڈالیں، ہاں، اس کو سمجھائیں۔ دوسرا جو ہے مشورے کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ماننے کا جذبہ آ جائے، مشورے کے ذریعے سے ہمارے اندر ماننے کا جذبہ آ جائے۔ اور تیسرا جو ہے کہا کہ مشورہ جو ہے یہ فکروں کا تعدیہ ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ فکروں کا تعدیہ ہے، یعنی ایک کی فکریں دوسرے میں منتقل کرنے کا ذریعہ ہے مشورے سے۔ مشورے کا مقصد یہ ہے کہ مشورہ کریں گے تو ہر ایک کی فکریں ایک دوسرے کے اندر کیا ہوں گی؟ منتقل ہوں گی، ہاں، یہ ہے تیسری بات۔ اس کے بعد میں محنت، مشورے کی محنت میں 3 باتیں سمجھانے کا کہ سب سے پہلے اجتماعی قلوب ہو، یعنی دل اندر سے ملے ہوئے ہو۔ اس میں آٹا چھننے کی مثال دے سکتے ہیں، ہاں، اس میں۔ دوسری جو ہے مشورہ جو ہے اتحاد فکر میں ہو، یعنی سب کی فکریں ایک ہو، سب کی فکریں، کام تقسیم ہوگا لیکن فکریں ایک ہوگی۔ اس میں خندق کا واقعہ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی تھی، کام تقسیم کیا تھا، لیکن نظر یہ آیا کہ ایک جماعت کا کام ہو گیا تو جماعت فوراً دوسری جماعت کا ہاتھ بٹا رہی، تو پتہ چلا کہ کام میں بٹوارا ہے لیکن فکروں میں بٹوارا نہیں ہے۔ ہاں، تیسری بات کہا کہ جو ہے کام مشورے کا نہج صحیح ہو، یعنی طریقہ صحیح ہو۔ اب اسے امیر کا کام اور ساتھیوں کا کام سمجھانا ہے کہ امیر کا کام کیا ہے۔ اب سمجھائیں گے کہ امیر جو ہے کثرت رائے قلت رائے کا پابند نہیں، امیر جو ہے دین کے نفع کو سامنے رکھ کر فیصلہ دے گا، اور امیر ہمیشہ حق پر فیصلہ کرے گا۔ کائے پر کرے گا؟ ہمیشہ۔ اس کے لیے امیر کی نظر سب سے پہلے قرآن پر ہوگی کہ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی حکم ہے کیا۔ جیسے میراث کا مشورہ چلتا ہے بعض مرتبہ، اس میں نئے عقل مند ساتھی، ہاں، دنیا کے علم رکھنے والے الگ الگ رائے دیتے ہیں، لیکن اس میں قرآن کا ڈیسیزن ہے کہ کسے کتنا دینے کا، تو اس پر ہی فیصلہ ہوگا۔ ہاں، امیر کی نظر پہلے قرآن پر ہوگی، دوسرے امیر کی نظر حدیث پر ہوگی، تیسرے امیر کی نظر صحابہ کے اوپر ہوگی، اور چوتھے امیر کی نظر جس میں دین کا فائدہ رہے گا اس کو سامنے رکھ کر امیر فیصلہ دے۔ ہاں، اس کے بعد ساتھیوں کا کام سمجھانا ہے کہ ساتھی جو ہے رائے امانت سمجھ کر دے، ہاں، حکیمانہ انداز نہ ہو، منوانے کا جذبہ نہ ہو، رائے میں اصرار نہ ہو، رائے میں اصرار نہ ہو، ہاں، رائے مانی جائے تو خوش نہ ہو، نہیں مانی جائے تو ناراض نہ ہو، ہاں، یہ بات سمجھانا ہے۔ ہاں، اس کے بعد میں ہاں، اب جو ہے اب اس کا پرہیز سمجھا، کیا کرنا ہے؟ اب پرہیز سمجھائیں گے۔ پرہیز کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے مشورے سے پہلے مشورہ نہ ہو،
اور مشورے کے بعد مشورہ نہ ہو، کیونکہ مشورے سے پہلے مشورہ کرنا یہ سازش ہے، اور مشورے کے بعد مشورہ کرنا یہ بغاوت ہے۔ ہاں، اور دونوں کی سزا فرمائے کہ اگر اسلامی حکم ہے تو کہا کہ قتل ہے، کیونکہ الفتنۃ اشد من الزنا اور الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ ڈالنا فرمایا کہ زنا کرنے سے بھی اور قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں، لیکن مشورے کے بعد مشورہ نہ ہو، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ بھئی ایک مشورہ ہو گیا اور کوئی تقاضا ہے چلو بیٹھ کے مشورہ کریں گے، یہ نہیں۔ مشورے کے بعد مشورہ کرنا یعنی اس کے خلاف کوئی الگ سے سازش کرنا، بغاوت کرنا، اسے منع کیا گیا۔ ورنہ کوئی مسئلہ آ گیا، ہاں، کہا کہ بھئی چلو بیٹھو آپ پھر مشورہ کر لیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ماشاءاللہ، لیکن اس کے خلاف کوئی جو ہے بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک تو پرہیز میں یہ ہے۔ دوسرا، تنقیص نہ ہو مشورے میں۔ تنقیص یعنی کسی کی نقص کو نہیں نکالنا، عیب کو نہیں نکالنا۔ تیسرے، تنقید نہ ہو، یعنی کوئی تانا مارنے والی بات نہ ہو مشورے کے اندر، ایسی رائے دینا کہ جس کا دل پھٹ جائے، ہاں، کسی کے دل کو پھاڑ دے۔ ہاں، اور چوتھے، تردید نہ ہو، یعنی کسی کی رائے کو کاٹنا نہیں۔ ہاں، کوئی ساتھی رائے دے رہا ہے تو اس کی رائے کو پورا سننا ہے، چاہے امیر کیوں نہ ہو، بیچ میں رکانا نہیں ہے اس کی رائے، چاہے غلط رائے ہو لیکن سننا ہے اسے، کیا کرنا ہے؟ ہاں، تردید نہ ہو۔ اور پانچویں، تقابل نہ ہو۔ پانچویں کیا ہے؟ تقابل یعنی کمپٹیشن۔ ہاں، کسی کسی کی رائے سے یا کسی دینی کام سے ہم مقابلہ نہیں کریں، ہاں، تقابل نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ ہمارے کام حق ہے اور ہم صحیح ہیں، کہا کہ یہ نہیں، ہاں، کبھی مقابلہ نہیں کریں گے، اپنے کام کے فضائل رکھیں گے لیکن کسی دوسرے کام کا انکار نہیں کریں۔ ہاں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ کتنی باتیں بھی؟ 5 باتیں بھی۔ اور منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین کے پرانے ساتھیوں میں ہیں، ہاں، یہ ایک بات اور فرماتے تھے کہ دیکھو مشورے میں کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کر اور کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر۔ ہاں، تو پوچھے حضرت خدائی کا دعویٰ اور نبوت کا دعویٰ کون کرے گا؟ کہا کہ خدائی کا اور نبوت کا دعویٰ یہ ہے کہ فیصلہ دینے والا اگر یہ سمجھ رہا کہ میں جو فیصلہ دے رہا ہوں یہی حق ہے، میں جو فیصلہ دے رہا ہوں، کہا کہ نہیں، اس کے خلاف یہی حق ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ یہ کائے کا دعویٰ ہے؟ ہاں، اور رائے دینے والا اپنی رائے پر اصرار کر رہا ہے، نہیں میری رائے برابر ہے، ہاں، یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ ہاں، اس کے لیے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا اور کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ یہ مشورے کے آداب ہو گئے ماشاءاللہ۔ ہاں، مشورے کے آداب موٹے موٹے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اب مشورہ ہوگا۔ مشورہ کہیں پر ہوگا؟ جو 3 نیتیں لے کر آئے اس کے اوپر مشورہ ہو۔ 3 نیتیں جو ہم لے کر آئے، مشورہ اسی پر ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارا وقت صحیح لگے، اس کے لیے نظام الاوقات بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ نظام الاوقات بنیں گے۔ اس کے لیے جو ہے اپنے امور طے رہیں، بھائی خدمت کون کرے گا، ہاں، اعلان کون کرے گا، تعلیم کب سے ہوگی اور اس کی ذمہ داری کس کی رہیں گی، ظہر میں کیا بات ہو جو ہے کون بات کرے گا، پھر دوپہر کی تعلیم، پھر جو ہے عصر کی گشت کی بات، عمومی بات، مغرب کی بات، تشکیل، ہاں، اس کے بعد میں کھانے سونے کے آداب، تہجد میں اٹھانے کی ذمہ داری، پھر فجر کے اندر کیا عمل ہوگا، پھر صفائی والی ایک جماعت بنے گی جو صفائی کا بھی خیال رکھے گی، پھر اگر سفر کرنا ہے تو سفر کے ساتھی طے ہوں گے، روانہ اگر جماعت کی روانگی ہے تو روانگی کی بات طے ہوں گی۔ یہ سارا مشورے سے نظام بنے گا۔ کیا کریں گے؟ مشورے سے اس کا سارا نظام بنے، اس کو بنانا ہے۔ ہاں، اس کے اندر ہر عمل کو ڈھنگ سے کرنے کی کوشش کر۔ کیا کرنا؟ جیسے اعلان ہے تو اعلان ڈھنگ سے ہو۔ 4 باتیں اعلان میں ضروری ہے۔ کتنی باتیں؟ ہاں، ایک سب سے پہلے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہاں، دوسری بات گزارش کرنا، تمام حضرات سے گزارش ہے، ہاں، تیسری بات، ہاں، کہا کہ جو ہے، ہاں، نماز کے بعد یا دعا کے بعد دین کی بات ہوگی، ہاں، اور چوتھی بات، ہاں، کہ بھئی تمام حضرات تشریف ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام حضرات سے گزارش ہے نماز کے بعد یا دعا کے بعد تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی بات ہو۔ اعلان کرنے والا ساتھی پہلی صف میں کھڑا رہے گا، اعلان کرتے وقت میں جو ہے اس کی نظر پورے مجمع پر ہوگی اور آہستہ سے گڑبڑ نہیں کریں، گڑبڑ نہیں۔ بعض مرتبہ اعلان ہوتا ہے
سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اعلان ہوا، اس کے لیے آہستہ 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 اعلان آدھا بیان ہے۔ اعلان کیا ہے؟ آدھا بیان ہے۔ اس کے لیے اعلان جم کرو۔ اعلان کیسا ہو؟ ڈٹ کر اعلان، ہاں ایک دم چلا کی بھی نہیں، ایک دم آہستہ بھی نہیں، اس انداز سے مجمع کی اکثریت دیکھ کر کتنی آواز سے اعلان کرنا، اس کے اعتبار سے اعلان ہو، اس کا خیال رکھیں۔ عصر میں اور فجر میں اعلان کر رہے ہیں تو سلام پھیرتے ہی کبھی نہیں کھڑے رہیں، سلام پھیرتے ہی، بلکہ جو ہے سلام پھیرنے کے بعد جو سنت دعا ہے اتنی دعا کر کے آپ کھڑے رہیں گے اطمینان سے۔ تو اللہ کے نبی کا عمل تھا، سلام پھیرتے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے فرض نماز کے بعد کہ سلام پھیرتے ہی ہاں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کم سے کم اتنی دعا سلام کے بعد جو ہے پڑھنا ہے۔ سلام پھیرتے فوراً سر پر ہاتھ نہیں رکھنے کا، سر پر ہاتھ نہیں رکھنا، دیکھا دیکھی کوئی عمل نہیں کرنا، ہر عمل کو سنت اور شریعت سے لینا ہے، اتنی ذہن میں رکھے۔ کوئی بھی کر رہا ہے تو دیکھ مجھے کر رہا ہے کر کو اپن نہیں کرنے کا، اتنی بات ہمیشہ یاد رکھو، ہر عمل کو سنت اور شریعت سے ہمیں لینا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اعلان سیکھے۔ پھر تعلیم کے اندر بھی ہاں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو بھی طے ہوا، کہا کہ پہلے قرآن کے حلقے لگیں گے، قرآن کی جب حلقے لگیں گے تو اس کے اندر 1-2 حدیث پڑھ کے اب جو ہے حلقے لگانے سے پہلے 4 باتیں ہاں اس کا مذاکرہ کریں گے، حلقے لگانے سے پہلے 4 باتوں کا مذاکرہ، پھر اس کے بعد میں حلقے لگیں گے، اور حلقے لگانے کے بعد پھر 3 باتیں ہیں اس کا مذاکرہ کریں گے، اس کے بعد میں کتاب پڑھتے ٹائم اس کے پہلے اس کے مقصد 3 مقصد ہیں اور 8 آداب ہیں، اس کا جو ہے اس کا مذاکرہ کریں گے، اس کا مذاکرہ کر کے اس کے بعد کتاب پڑھنا ہے، کتاب پڑھنے کا بھی انداز سیکھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی اخباری انداز سے نہیں پڑھیں گے ہاں کہ میں نیچے منڈے ڈال کے پڑھتے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ جیسے بات ہو رہی ہاں تعلیم کرنے والے کی مثال استاد کی طرح ہے اور سامنے والوں کی مثال شاگردی کی طرح ہے۔ استاد کیسے کتاب پڑھتا ہے، اس کی نظر کہاں رہتی ہے، کیسے سکھاتا ہے، ایک ایک اسٹوڈنٹ پر اس کی نظر رہتی، ایسے کتاب پڑھنے والے کی نظر سب کے اوپر ہو، جیسے بات ہو رہی ایسے کتاب پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ دھیرے، 1 بار 2 بار 3 بار ہاں ایسے کتاب پڑھیں گے۔ کتاب پڑھتے وقت میں تعلیمی گشت ضرور ہوگا، اس کو یاد رکھیے، تعلیمی گشت ضرور کرنا ہے۔ 2 ساتھیوں کی جوڑیاں بنا کر تعلیمی گشت میں بھیجے، زیادہ دور نہیں جائیں گے، زیادہ دیر نہیں لگائیں گے اور نقد لانے کی کوشش کریں گے۔ اب تعلیمی گشت میں جو جا رہے ہیں ان کی نیت صحیح کرانا ہے کہ ہم تعلیمی گشت میں کیوں جا رہے ہیں، تاکہ تعلیم کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے، ہاں اس کا ہلکا پن نہ آنے پائے، ورنہ کیا ہوگا کہ ساری جان نکل جائیں گی۔ یہ تعلیم میں بڑی تاثیر ہے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھیوں نے دیکھا کہ ملتزم سے چمٹ کر دعا کر رہے ہیں، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ بہت کم 10-12 لوگ طواف میں رہتے تھے، آرام سے ملتزم سے چمٹ سکتے تھے، تو آج تو ناممکن ہے ملتزم سے چمٹ کر، سال بھر لاکھوں کا مجمع رہتا ہے وہاں، بہت مشکل ہے۔ تو یہ ملتزم سے چمٹ کر دعا کر رہے ہیں، اور حج کے پورے سفر میں سب سے زیادہ قبولیت کی جگہ وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ چلو جا کے دیکھیں کہ حضرت کیا دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ فضائل کے تعلیم کے حلقوں سے مجھے محروم مت فرما۔ واقعی میں دیکھو کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی فضائل پر محنت، ایمان پر محنت، یہ ایمان کے حلقے ہیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ہاں یہ بہت اونچی چیز ہے۔ اس کے لیے اس کی اہمیت ہمارے دل میں آ جائے، اس کے لیے ہم تعلیمی گشت میں جا رہے ہیں، جانے والوں کی نیت ہی ہو۔ اور یہ جو گشت ہوگا وہ گھروں میں یا دکانوں میں مصروف لوگوں میں نہیں، بلکہ جو خالی بیٹھے ہوئے چوراہوں پر ادھر ادھر، ان سے ملاقات کریں گے، سلام کریں گے، جا کر بات کریں گے، ایمان والے کی قیمت بتائیں گے، اور یوں کہیں گے کہ ایمان والا جیسے قیمتی ہے ایسے اس کا وقت بھی قیمتی ہے۔ اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ لگا ہوا ہے، تھوڑی دیر آ کے ایمان کے حلقے میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، یہ کہہ کر ان کو تعلیمی گشت میں لانا ہے۔
ہاں یہ تعلیمی گشت جو ہے دو دو ساتھی بدل بدل کر تعلیمی گشت کرتے رہیں گے. جو دو ساتھی آئے وہ بتائیں گے ادھر گئے تھے کدھر گئے تھے، تاکہ دوسری جماعت دوسری جگہ چلے جائے. ایسے چاہے کتاب پڑھتے ہوئے تعلیمی گشت بھی ہوگا. تیسرا جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ کریں گے. تیسرا عمل کیا ہے تعلیم میں؟ 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے. اس میں ایک ہی حلقہ لگانا ضروری نہیں. جیسے قرآن کے حلقے لگاتے ہیں ایسے 2 3 4 حلقے لگا کر اس میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو جائے. ہاں تاکہ پورے 6 صفات ہر ساتھی کو بولنا آ جائے. ایک ہی حلقہ لگائیں گے تو بہت دیر لگے گی. 4 5 حلقے بھی لگا کے 2 2 3 3 کی جوڑیاں بنا کر 6 صفات کا مذاکرہ ہو جائے. پھر اس کے بعد جوڑنے کے بعد ایک ساتھی پوری 6 صفات بیان کر ہاں ترتیب سے. اور اس کے اندر صرف جو ہے مذاکرہ کرنا ہے. ہاں 6 صفات کا مذاکرہ ہے، بیان نہیں ہے تعلیم کے اندر. اتنی بات ہمیشہ یاد رکھنے کا. کتنا بھی پرانا ساتھی رہے گا تعلیم میں 6 صفات کی بیان نہیں کرے گا، 6 صفات کا مذاکرہ کرے گا. اور مذاکرہ کسے کہتے ہیں؟ مذاکرہ کسے کہتے ہیں؟ مذاکرہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں کیسے کرتے ہیں؟ تکرار کیسے کرتے ہیں؟ مدرسے کیسے سمجھاتے ہیں؟ ایک ہی بات کیسے تکرار کرتے ہیں؟ آپس میں کرتے ہیں کہ نہیں کبھی تکرار؟ کیسے کرتے ہیں بولو؟ ہاں بہت ایک دوسرے ایک بات ہی نہیں بولتے، انہیں بولتے وہی بات انہیں بولتے ہوئے بار بار بولنا. اسے کیا کرنا؟ وہی بات بار بار کہے، اسی بات کو ہر ایک نے کہے. ہاں تو اس کے لیے وہی جو حلقوں میں جو ہوا نا وہی بات جو ہے کہا کہ ایک ساتھی جو ہے کھڑے رہ کر اسے مذاکرہ کرتے ہیں تاکہ سب کے ذہن کے اندر 6 صفات آ جائیں. اب یہ 6 صفات ہوں گی تو ایسے تعلیم ہوگی. ظہر کے اندر جو ہے بات جو ہوگی وہ پرانا ساتھی کرے گا پہلے دن، بعد میں دوسرے ساتھی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں پہلے دن ظہر میں پرانا ساتھی کرے گا. تھوڑے وقت میں مقصد کو سامنے رکھنا ہے. تھوڑے وقت میں ظہر میں زیادہ وقت نہیں لینا کبھی بھی، تھوڑا وقت میں. اب کیا کریں گے؟ دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. پوائنٹ سنو جان سے. ہاں دین کی محنت ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا، محنت نہیں ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے کیسے حالات تھے؟ حضور دنیا میں آئے محنت کرے تو کیسے حالات بنے. ہاں جو فرما کے اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ جو ہے کاکے خود بھوکے رہ کر اپنے جو ہے بچوں کو بھوکے رکھ کے مہمان کو کھلا رہے ہیں. ہاں مختصر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لڑتے تھے کاکے جو ہے کاکے خود پیاسے جان دے رہے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے دینا گوارا نہیں کر. ایسے مثالیں بتا کر اب ان سے کہنا کہ دیکھو ماشاءاللہ اللہ کے نبی نے ایسی محنت کی، مدینے کے اندر ایسا ماحول بنا کہ جو ہے جو بھی مدینے آتا تھا وہ مدینے سے دین کا ماحول لے کے جاتا تھا. مدینے کے ماحول کو سامنے رکھ کر اخیر میں یہ کہنا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ ہاں یہ ہے کہا کہ اللہ نے جیسے مدینے کے اندر ماحول بنایا کہا کہ ہمارے بستی کے اندر بھی ایسا ماحول بن جائے. بھائی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آپ سارے بولیں گے کہ چاہتے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی نسبت سے ہماری جماعت آئی، اسی نسبت سے ہماری جماعت آئی ہے کہ انشاءاللہ کہ بستی والے اور جماعت والے مل کر اتنی محنت کریں کہ ہمارے بستی میں مدینے جیسا ماحول بن جائے اور ہماری مسجد مسجد نبوی کے طرز پر آ جائے. اس کے لیے جب تک ہماری جماعت رہے گی بولو کون کون ساتھ دیں. تشکیل کر، اب پوری تشکیل کر. ہاں نہیں تو پھر صبح اور شام کون دے گا؟ آپ کے درجے میں روزانہ 2.5 گھنٹے صبح یا تو شام کون دے گا؟ اس کی تشکیل ہو جائے. پھر ان کے جن کے نام ہیں ان کو آگے لے کر آپ مختصر مشورہ کر لیں. پھر 3 دن جماعت رہیں گی انشاءاللہ. کتنے گھر ہیں؟ 60 گھر ہیں ماشاءاللہ. کتنی چھوٹی جماعتیں بنی ہیں؟ 3 چھوٹی جماعتیں بنی ہیں تو 20 گھر ہیں ماشاءاللہ ایک جماعت کی ذمے. تو ہر چھوٹی کی جماعت کے ساتھ ہمارے 2 ساتھی 3 ساتھی جوڑ لیں اور جوڑ کر ان سے کہے کہ بھئی جو ہے 3 دن میں 100% ملاقات ہونا اور 100% گھروں میں نقد جماعت کی آواز لگنے ہونا اور 100% گھروں میں جو ہے تعلیم زندہ ہونے ہونا اور 100% بالغ مرد ہمارے ساتھ میں تھوڑا وقت لگانا ہونا. اس کے لیے جو ہے ملاقاتوں کی ترتیب بنے گی. اس کے لیے ان کی 3 چھوٹی جماعتیں ہیں، تینوں کو الگ بٹھائے، اپنے ساتھی ان کے ساتھ جوڑ لے اور یہ ساتھی ان کے ساتھ اختلاط کرے اور اختلاط کر کے محنت کی ترتیب بنا لے، جان پہچان بھی کر لے، ہو سکے تو ان کا موبائل فون نمبر بھی لے لے اور ان کے اوقات کی ترتیب لے کر ان کو جو ہے دروازے تک چھوڑنے چلے جائے اور ان کو فکر مند کرائے کہ دیکھو ماشاءاللہ
3 दिन हमना जो है इंशाल्लाह जो है फुर्सत का वक्त लेकर आओ और अपन मुलाकातें करें। हाँ बस पहले दिन अगर हमने ज़ोहर में ये काम कर लिया और बस्ती वालों से इख्तिलात कर लिया तो अब बस्ती वाले और जमात के साथी एक हो गए। अब 3 दिन कैसे गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा। इख्तिलात हो गए, दोस्ती हो गई माशाल्लाह। और अगर हमने ये नहीं किया तो 3 दिन जमात पड़ी रहेंगी। हाँ लोग आएंगे, उम्मुल गशवत्ता करा को छोड़ देंगे, अब एक एक दिन पहाड़ जैसा लगे। हाँ दिल ही नहीं लगेगा। हाँ इसके लिए इख्तिलात बहुत ज़रूरी है। पहले दिन का करीब करें, दोस्ती करें। बैरून की पहले जमातें आती थी, हालांकि बात करने नहीं आता था, लेकिन पहले दिन ज़ोहर के बाद हर साथी 2-2-3 दिन को लेके बैठता। इसकी बात उसे समझती नहीं, उसकी बात इसे समझती नहीं, लेकिन दोनों का चल रहा है माशाल्लाह। हाँ टूटा पोटा दोस्ती हो जाती थी। तो ऐसे एक दूसरों से दोस्ती करने का, इख्तिलात करने का पहले दिन। हाँ चाचा, हाँ बाबा, भाई, जो अपनी उम्र का रहेगा उस लाइन से उससे बात करने का, हाँ उससे दोस्ती करने का। आई बात समझ में? हाँ तो ये ज़ोहर में हो जाए इंशाअल्लाह। फिर दोपहर की तालीम दे। दोपहर की तालीम में थोड़ी सी किताब पढ़ना है, उसके बाद में आपस के मुज़ाकरे करना है। हाँ कभी नमाज का मुज़ाकरा, कभी खाने पीने के मुज़ाकरे, कभी मस्जिद में आने निकलने के, कभी सुन्नतों के, कभी दुआओं के मुज़ाकरे कर सकते हैं। हाँ फिर उसके बाद गश्त की बात। गश्त में भी अहमियत, फजीलत, मकसद, पूरी मेहनत बता के जमातें बना के फिर काम समझाने। जमातें बनाने का पहले, उसके बाद में काम समझाने का, अमीर का काम, मुतकल्लिम का काम, ये पूरा बाद में समझाने का है। पहले समझा के फिर जमात नहीं बनाने का। अब किसी मालूम ही नहीं कौन मुतकल्लिम बनने वाला है, कौन अमीर बनने वाला, हमें पहला समझा रहे हैं मुतकल्लिम का काम ये, अमीर का काम ये, अभी कौन मालूम ही नहीं किसी। अब तुम्हें पता है तुम ना रहबर है, तुम ना बात करने का है, तुम ना अमीर बनने का है, तो अब तुम्हें रहबर का काम देखो बोल रहे हैं कि तुम ना ऐसी रहबरी करने का है, तुम ना ऐसा मुतकल्लिम ये बात करने है, तुम ना ऐसी अमीर, तुम्हें ये काम तुम्हारी जिम्मे है, दुआ तुम्हारी है तो तुम ना ये दुआ के अंदर ऐसी दुआ करना है, इस्तिक़बाल तुम्हारा, तुम ना इस्तिक़बाल, दरमियानी बात तुम ना ये बात करने का। तो ऐसी अगर बात होगी तो इंशाअल्लाह करने वाला ध्यान से सुनेगा और उसके हिसाब ही करेगा। इसके लिए गश्त की बात में अहमियत, फजीलत समझा कर आमादा करके जमातें बना के अब काम समझाने, उसके बाद में रवाना करना। एक जमात बनी तो रवाना कर दे, 2-3 जमातें बनी तो एक साथ में नहीं उठाने का जमातों को। पहले एक जमात उठेंगी, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद दुआ वाले का काम समझाया, उसे दुआ में लगा दिया, फिर दूसरी जमात को खड़ा कर दिया। वरना एक साथ में उठेंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, एक साथी इसके साथ, वो साथी आपस में बातें शुरू हो जाएगी। सारा जो है जितने फ़ज़ाइल चाहता बताए थे वो सारा जो है फरमाया कि माहौल बदल जाए। हाँ इस अंदाज से 2 नमाज के बीच का वक्त पाए। उसके बाद मगरिब की बात, 6 सिफ़ात पर बात हो, माशाअल्लाह तश्कील हो। हाँ उसके बाद में अगर साथियों के पास वक्त है, बाद मतलब मुख्तसर बात हुई और वक्त है इशा तक, अब साथी कौन लड़ने लगे, कौन बाहर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन लाया नहीं मिलेंगे से कहा कि नहीं, बल्कि इशा की अजान से पहले तक साथियों को मसरूफ़ रखना है। क्या करना है? या तो मुलाकातों में भेज दो, हाँ, या तो हल्का लगा के सीखना सिखाना करो, या तो अपनी अवाबीन वगैरह तस्बीहात बाकी हैं, तस्बीहात पूरी कर लो, अपनी अवाबीन पढ़ लो माशाल्लाह, अपना सीखना सिखाना करो, अपने कुरान की तिलावत कर लो, अपने अमाल में। हाँ कहा कि पूरे अमाल के अंदर लगाना है। फिर उसके बाद इशा है, इशा के बाद में जो अमल मस्जिद में होगा वो अमल है, वरना अपनी जमात का अमल है करके खाना खाने के बाद जल्दी से आराम करना है। क्या करना है? हाँ रात को बातें करते कभी नहीं बैठ, हाँ बल्कि आराम कर ले और फिर ताकि तहज्जुद में उठना नसीब हो जाए। फिर जिसकी तहज्जुद रहेंगी वो रात में उठकर इंशाल्लाह तहज्जुद के लिए उठाएंगे। तहज्जुद के उठाने में कभी चिल्लाने का नहीं, यहाँ जैसा दरवाज़ा पड़ो कहीं वैसा वहाँ नहीं होगा, वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ इकराम के साथ। कैसे उठाएंगे? आवाज़ नहीं, लाइटा एकदम लगाने का नहीं, सब हाँ थोड़ा इकराम के साथ, आवाज़ नहीं आना, हाँ। और जो है इसके लिए रात को खूब तरकीब देने का, रात को क्या करने का? साथियों को तहज्जुद की खूब तरकीब देने का, ताकि हर एक का जज्बा उठने का हो, और सुबह जब जैसे उठाया जाए वो साथी उठ जाए। हाँ फिर उसके अंदर ये न करें, एहतियात करें, और फिर तहज्जुद में उठकर अल्लाह से खूब दुआएं मांगना है। क्या करना है? खूब दुआएं मांगना है। तो इससे क्या होगा? इससे काम आसान हो। हमारा काम दुआओं से चलता है। कैसे चलता है? दुआओं से चलता है। अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते।
ہمارے اندر کتنی بھی قابلیت کیوں نہ ہو، لیکن دل کس کے ہاتھ میں؟ دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ دل بدلیں گے، اس کے لیے اللہ کو ترس حال ہونا۔ اللہ کا اس کے لیے اللہ کے سامنے نہ زور چلتا ہے نہ زر چلتا ہے۔ تین چیزیں ہیں جس سے آدمی حاصل کر سکتا ہے، ایک تو زور سے لے سکتا ہے، یا تو زر سے دے۔ زر یعنی کیا؟ ارے زر یعنی کیا بولتے ہیں؟ ہاں زر نقصان بولتے ہیں کہ زر یعنی ذات سے نہیں، ضرر نہیں، زر مال و زر، اس لیے کہ کیا کیسا ہے؟ ہاں یا تو زور سے لے سکتا ہے، یا زر سے لے سکتا ہے، یا تو زاری سے لے سکتا ہے، یا تو تین چیزیں ہیں۔ ہاں تو زاری یعنی ہاں مال، کہاں دھیان تمہارا؟ ہاں زاری یعنی رونا، زاری یعنی کیا؟ رونے سے لے سکتا۔ تو اللہ کے یہاں زر بھی نہیں چلتا، زور بھی نہیں چلتا، اللہ کے یہاں زاری چلتی۔ جتنا روئیں گے اتنا کام آسان ہو جائے گا، جتنا روئیں گے کام کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ اس کے لیے خوب اللہ سے رونا ہے، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ ہاں پھر فجر کی نماز جو ہے اذان ہوگی، تو اذان ہونے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کے سارے ساتھی اپنی جو ہے اعمال میں لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ ہاں تہجد میں اٹھے اسی وقت فارغ ہو جائے، اور اذان سے لے کر جو ہے فجر کی نماز تک کوئی دوسرے کام میں نہیں لگے۔ قرآن سب سے اہم چیز، قرآن لے کے بیٹھے، قرآن کا ماحول بنانا، کیونکہ بستی والے آنے لگتے ہیں، بستی والے آ کے دیکھیں گے ماشاءاللہ مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہا ہے، اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہاں لوگ ہمارے بیان سے متاثر نہیں ہوتے، لوگ ہمارے عمل سے متاثر ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں ہماری بات لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتی، ہمارا عمل لوگوں کو متاثر کرے۔ ہاں جماعت جیسے بستی والے آئے، جماعت جو ہے فرمایا کہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد میں پوری جماعت عمل میں لگی ہے، نئے سے نیا ساتھی آئیں گا، پوچھیں ارے کہاں کی جماعت؟ مدرسے کی جماعت۔ واہ واہ ماشاءاللہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اور وہ چاہے سامان یہاں پڑے، گاڑیاں وہاں پڑیں، جو ہے کچرا وہاں پڑے، چپلا کا ہونا وسط پڑے سے، کھانے کی جگہ پر گھان، وضو خانے میں گھان، اور اذان بھی پھر اٹھیں اللہ اللہ، اب پھر جاگو لائن لگائیں وضو خانے میں، پیشاب خانے میں۔ اب بستی والے آئے بیچارے وقت تھوڑا وقت لے کو آتے، آئے دیکھیں تو یہاں لائن وہاں لائن، یہاں کپڑے سکھا رہے، وہاں یہ سکھائے سے، یہاں کرے سے، پوچھیں گے کہاں کی جماعت آئی؟ او ہو یہ جماعت نہیں آئے تو اچھا پرانا بھی ساتھی رہیں گا تو اس کے بھی دل میں آتا ہے یہ جماعت آ کیا کرتے ہیں، آئیں گے کہ نہیں بولو؟ ہاں تو اس کے لیے یہ اصل ہے۔ ہاں اس کے لیے جماعت کے جوتے دیکھ کر پہچانا جاتا ہے۔ ہاں جماعت جو ہے جوتے جو ان کی رکھنے کی ترتیب ہے نا، اس پر سے لوگ پہچانتے ہیں جماعت کتنے ڈسپلن والی ہے۔ ہاں جو جماعت اچھی رہتی ہے نا، انہیں مشورہ کر کے جوتوں کا بھی طے کرتے ہیں، جماعت کے جوتے یہ دیکھو یہ مشورے سے طے ہیں، یہاں جماعت کے جوتے رہیں گے، برابر اسے لگا کے برابر ترتیب سے جوتے رکھے سے، جوتے دیکھی پر بستی والے سمجھ جاتے ہیں کہ جماعت ماشاءاللہ ڈسپلن والی جماعت ہے، ورنہ چپلا ادھر ادھر پڑے پہچان دے جماعت کیا لیول کی ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں تو یہ اصل میں تو ایسے پورا نظام ہمارا بنے، آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا یہ دوسرا مشورہ ہمارا، دوسری نیت کیا تھی کہ مسجد وال جماعت ہمیں یہاں مضبوط کرنا ہے، تو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے لیے ایک تو خصوصی ملاقات ہے، 5 گشت ہونا، خصوصی گشت، عمومی گشت، تعلیمی گشت اور تشکیلی گشت اور اصولی گشت، یہ 5 گشت کریں گی جماعت۔ جو جماعت 5 گشت کرے گی وہ جماعت وہاں سے نقد جماعت نکالے۔ خصوصی گشت میں مسجد کے امام صاحب ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے جا کے ملاقات کرنا ہے، صرف دعا کی درخواست کرنا، نہیں کارگزاری سنانا نہیں، انہیں پوچھے تو نہیں تو اپنے ہماری جماعت ایسا کری ویسا کری، بیچارے زبردستی کارگزاری سن رہے ہیں۔ کہا کہ جو ہے ان کے پاس کبھی وقت نہیں رہتا، تو اس کے لیے ہر علماء کو یا تو فرمائے کہ ایسے دیندار بڑے طبقے کو جا کے کارگزاری سناتے بیٹھنا نہیں، انہیں پوچھے تو تھوڑی سی مختصر کارگزاری سنانا ہے، ورنہ صرف دعا کی درخواست کرنا، اور تھوڑے وقت میں وہاں سے ملاقات کر کے نکل کے آنا، انہیں بولے بیٹھے تو پھر بیٹھنا، ورنہ زبردستی وہاں
اپنا بیٹھ کے چپ اپنا کارگزاری لمبی چوڑی، ہمیں ایسا کرے ویسا کرے، ہاں کہا کہ انہیں پہچانتے لگے، ہاں ایسا کبھی نہیں کر. آئی بات سمجھ میں؟ دوسرے جو ہے مسجد اور جماعت کے پرانے ساتھی، ان سے ملاقات کرنا. ان سے کیا کرنا؟ ہاں ان سے ملاقات کرنا ہے. اور کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہماری جماعت نہیں ہے، ہمیں نئے ساتھی آئے ہیں. کبھی ایسا اپنے کو کمزور کبھی نہیں ظاہر کرنا. ہاں مضبوط بات کرنا. کیسے؟ ہم اللہ کی بات لے کے آئے. کس کی بات لے کے آئے؟ دلی بات نہیں کرنے کا. ہمارے قبرستان مسجد میں اکثر لوگ آتے ہیں، ہاں مسافر جانے والے، چندہ منگنے والے آتے ہیں. ہاں کیسا اعلان کرتے ہیں نماز کا؟ ہاں بھائیو بزرگوں دوستو، میں فلانی بستی سے 250 بجے بمبئی آنے کا ہے، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں، میرے ٹکٹ کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو. اور ہمارے ساتھی محترم دوستو، نماز کے بعد تشریف دین کی بات ہے. ارے انہیں اپنے واسطے مانگ رہے، اتنی ڈر کی بات کر رہے، اور ہمیں اللہ کی بات ایسے کرتے ہیں دلی. ہاں ارے ہاری بات سمجھ میں. اس کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کی بات لے پائے ہیں. اس کے لیے کبھی بولنے کا نہیں زور کی بات میں. ہمارے نئے ساتھی آئے ہیں، پرانے ساتھی کہتے ہیں نئے ساتھی آئے ہوئے بیٹھ کو سیکھتے بیٹھو نہیں، چلو جانتے ہیں خلاص گئے کام میں سے. کبھی نہیں کمزور نہیں بولنے کا، اللہ کی بات لے پائے اس میں. ہاں بس ہاں یاد ہے. ہاں تو اس کے لیے یہ 5 جو ہے گشت کریں گے. خصوصی گشت میں پہلے علماء کرام کی، پھر دیندار تھا، پھر جو ہے نہیں کھانا ناخن پہ کتے نہیں بولے. ہاں اس کے بعد میں کہا کہ جو ہے ہاں جو سرپنچ ہے، چودھری ہے، کوئی بڑا ہے، اس کی ملاقات کریں. کبھی ان کے چیزوں سے متاثر نہیں ہونے. کہاں بھی گئے کہ کتنا بھی بڑا پیسے والا رہتے، کبھی اس کی طرف دیکھنے کا نہیں. ہاں فرنیچر اس کا یہ اس کی گاڑیاں کچھ نہیں. ہاں سب مٹی ہے. کیا ہے بولو؟ یہ سب مٹی ہے. ہاں اس کے اوپر ذرا بھی حیثیت نہیں. ہاں تو یہ بالو کا ڈھیگ لگائے سا رہتا ہے، بالو آپ کو پڑتی ہے، جہاں باندھ کم چلے سستے وہاں بالو پڑتی ہے. اور بچے اس میں گھر بناتے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں؟ کیسا بناتے ہیں بولو؟ کیسا بناتے ہیں گھر؟ ہاں تو دیکھیں گے بالوں میں گھر بنا کیسا بناتے ہیں. ہوں کرتے ہیں بول تو کیسا بناتے ہیں؟ کون بولے گا؟ ہاں کیسا بناتے ہیں؟ ہاں ہاں ایسا پاؤں ڈالتے ہیں بالوں میں اور اوپر ایسا ہی کرتے ہیں. دیکھی ہی نہیں کبھی ہے. ہاں اور پھر نکالتے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں یہ میرا گھر، یہ میرا گھر، یہ میرا گھر. اور بڑا آدمی کو جانے لگے ہماشی تو نہیں دیکھتے کیا کہتے ہیں؟ بچے ہیں کھیل رہے. کیا ہے؟ تو یہ سب بچے ہیں. کیا یہ؟ ہاں یہ سب بچے ہیں. سب ختم ہونے والا ہے. مٹی ہے. جیسا وہ گھر ختم ہوتا ہے ایسا یہ کچھ رہنے والا نہیں ہے. پیسے والے کا نہیں، جب تک دس رہے گا نہیں کچھ کام آنے والا نہیں. یہ سب بچے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ہمیں جب جائیں گے ملاقات میں تو یہ ایسی بات ہے، بچے ہیں چالے کو بیٹھے، مٹی ہونے والا ہے. ہاں کچھ کام آنے والا نہیں. ہاں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہاں ان کی ملاقات کر خصوصی گشت میں. پھر تعلیمی گشت میں بولے آپ، پھر عمومی گشت بھی، پھر تشکیلی گشت. چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے جب ملاقاتوں میں جائیں گے تو تشکیل ہوگی اس کے اندر. ہاں اور آخر میں وصولی گشت جس کے نام آئے، آخری دن ان کی وصولی کے اعتبار سے فکر کر. تو یہ 5 گشت ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسے مشورے میں ساری ترتیب بنے گی، دن بھر کا کام ہمارا بنے گا، سارا کام اصول اور آداب کے ساتھ میں ہوگا انشاءاللہ. ساری فکریں ہوں گی. آخر میں 5 باتیں یاد رکھو. کتنی باتیں؟ 5 باتیں یاد رکھو. ہاں کہ بھئی ہمارے جو ہے امیر کی اطاعت میں سب سے پہلے ہمارا کام امیر کی اطاعت میں ہوگا. چاہے کوئی بھی ہمارا امیر ہو، اس کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں. امیر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں. یہاں تک کہ باہر بھی جانے کا رہیں گا تو امیر صاحب کو بول کو یار اتنی مشق کرنے کا، باہر بھی پیشاب کو جا رہے ہیں، سنڈاس کو جا رہے ہیں، امیر کی اجازت سے لے کے جائیں. پہلی بات. دوسری، مسجد کی 4 دیواری میں ہمارا وقت کہاں لگے گا؟ یہ مسجد کی 4 دیواری ہے. ہاں اس کے باہر میں جیسے معتکف وقت لگاتا ہے ایسے ہمیں وقت لگانا ہے. صرف مشورے سے باہر جائیں گے یا ضرورت کے لیے باہر جائیں گے، ورنہ باہر نہیں جائیں گے. یہ جیسے باہر باکڑے بکڑے رکھے گے، یہاں جا کے ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم مسجد میں وقت لگائیں گے. دوسری بات. تیسری بات، ساتھیوں کی خیر خواہی میں. ساتھیوں کی خیر خواہی، ساتھیوں کی خیر خواہی میں کہا کہ ساتھیوں کی مدد کرنا، ان کا اکرام کرنا. اور سب سے بڑی خیر خواہی ساتھیوں کی یہ ہے کہ ساتھیوں کی غیبت نہیں کریں. ساتھیوں کی ان کے عیبوں کو نہیں دیکھیں، ان کی خوبیوں کو دیکھیں. چوتھی بات. تیسری بات اور
چوتھی بات آنکھوں کی پردہ داری، آنکھوں کی یعنی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، نہ باہر جا کے جائز چیزوں کو دیکھیں گے نہ ناجائز چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور پانچویں بات راتوں کی آہوزاری، راتوں کی کیا ہے؟ آہوزاری، یعنی راتوں کو اللہ سے مانگنا۔ یہ 5 باتیں یاد رکھنے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ 12 باتیں ہیں، 4 باتوں میں وقت زیادہ لگے گا، 4 باتوں میں وقت زیادہ لگے گا۔ ایک تو دعوت اللہ میں، دوسرا سیکھنے سکھانے میں، تیسرا عبادت میں، اور چوتھا کی خدمت میں۔ یہ 4 باتوں میں ہمیں زیادہ وقت لگانا ہے، 4 باتوں میں وقت کم لگانا ہے، کھانے پینے میں، سونے میں، اور پیشاب پاخانے میں، اور ضروری کاموں میں، ضروری کاموں میں، جیسا نہانا ہے، کپڑے دھونا ہے، ناخن کاٹنا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں، اس میں وقت کم لگے۔ اور 4 باتیں بالکل نہیں کریں، 4 باتیں جیسے حرام سمجھ لو، اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے کسی ساتھی کی کسی چیز کو بغیر استعمال کی اجازت نہیں کریں، بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں۔ دوسرے زبان سے سوال نہیں کریں، کوئی چیز نہیں مانگیں گے باہر جا کے، کبھی سوال نہیں کریں۔ تیسرے دل کا سوال بھی نہیں کریں، دل میں بھی سوال نہیں لائیں۔ اور چوتھے اسراف نہیں کریں، چوتھے کیا؟ اسراف نہیں کریں۔ پیسے ہیں جیب میں تو چلو باہر جا کے چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو یہ اسراف ہو جائے۔ جو مسجد میں ہے اسی کو انشاءاللہ ہمیں جو بھی کرنا ہے، کھانا پینا، چائے پانی 2-4 کے بناؤ، لیکن مسجد میں کرو۔ باہر کا کیا ہے؟ باہر جو ہے ہوٹلوں میں ادھر ادھر اکثر غیر مسلم بناتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں پکاتے ہیں، بغیر نمازی کا ہاتھ اس میں لگے سو رہتے ہیں، اب اس کے اثرات ہمارے اندر آتے ہیں۔ اس کے لیے بالکل باہر مجبوری کی درجے میں، ورنہ جو رہے گا مسجد کے اندر کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ 4 باتوں میں بالکل ہمارا وقت جو ہے نہیں لگے گا انشاءاللہ، اس کا جو ہے ہمیں پورا لحاظ رکھنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ کریں گے۔ جتنی باتیں سنی ہیں بھائی اس کو جو ہے ذہن پر رکھو، اور پھر انشاءاللہ پوری ترتیب کے ساتھ، جیسے یہاں سے نکل کے پورا جیسا بتایا گیا اسی ترتیب سے ہمارا وقت ہمیں انشاءاللہ لگانا ہے۔ اور پھر واپسی پر انشاءاللہ جو ہے کہا کہ پوری فکروں کے ساتھ ہماری واپسی کرنا ہے انشاءاللہ، پوری ترتیب کے ساتھ۔ آئی بات سمجھ میں؟ کریں گے فکر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک گنہگار ہیں، اور بے شک خطاوار ہیں، اور بے شک قصوروار ہیں، اور بے شک مجرم ہیں۔ اے مالک ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں بہت اونچا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اے اللہ ہم اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم ضعیف ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان کمزور، ہمارے اعمال کمزور، ہماری محنت کمزور، ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں طرف سے اللہ ہماری حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے مت فرما۔ اے اللہ صحیح وقت لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جماعتیں تیرے راستے میں روانہ ہو رہی ہیں، اے اللہ ان سے خوب کام لینے کے فیصلے فرما۔ ایک ایک ساتھی کی بہترین تربیت فرما، ایک ایک ساتھی کی بہترین اصلاح فرما۔ اے اللہ مربی آپ ہی کی ذات ہے، اے اللہ تربیت کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ اے اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما، اور اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما۔
اور اللہ ان سے خوب کام لینے کے فیصلے فرما، اللہ سفر کے اندر آسان فرما، سفر کی صحبتوں سے حفاظت فرما، جس علاقے میں جا رہے ہیں اے اللہ اس علاقے میں خوب جم کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ وہاں کے ساتھیوں میں ان کے بارے میں محبت پیدا فرما، اللہ ان کے اللہ شر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے شر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے خیر سے انہیں مستفید فرما، ان کے خیر سے اللہ انہیں مستفید فرما، آپس میں جوڑ محبت عطا فرما، اللہ آپس میں جوڑ محبت عطا فرما، اے اللہ وہاں جا کر اے اللہ صحیح وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو ملکوں کے اعتبار سے قبول فرما، اے اللہ ان کو ملکوں کے اعتبار سے قبول فرما، اے اللہ رحم کا کرم کا ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے قبول فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم